کیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اصل بات سے ہٹ جاؤں؟ کیا میں یہ کہوں کہ میرے فالوور زیادہ ہو جائیں، یا میں لوگوں کی چاپلوسیاں کرنے میں لگ جاؤں کہ زیادہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں میں حق کو کیوں چھوڑ دوں؟ میں لوگوں کے لیے نہیں بولا یہاں پہ کہ کوئی یہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بولا، نہ میں نے بولنا ہے، نہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ بلے بلے کریں، میری تعریفیں کرنا شروع کر دیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کرائیٹیریا ہو رہا ہے، میں لوگوں کو اس طرح سے یوٹیوب پہ آ کے ان کی باتوں کے جواب نہیں دیتا۔ اب آپ وہ بھی کسی کے لیے کھڑا ہونا ہے تو مستحب ہے، ہو جائے، نہیں ہونا تو اس میں گناہ بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ حرام ہے، منع ہے، یہ بات اچھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح سے نہیں۔ پھر تو اگر ہم اپنے والد کے آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو حرام کے درجے میں آگے، کہ اب اس دور کے اندر بھی آ کے ہم یہ لوگوں کو سکھاتے پھریں تم نے اٹھنا ہے اور تم نے نہیں اٹھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام میں کتنی یہ بات سختی سے منع ہے کہ دین کا پیغام غلط مت پہنچاؤ لوگوں تک، اس بندے کے لیے سزا بھی ہے۔ میں تو صرف بولا ہوں اس انداز سے جھنجھوڑنے کے لیے کہ انہیں پتہ چلے کہ ایسے نہیں کرتے، دکھ سے بولا ہوں میں کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ ہم نے پہلا سبق یہ پڑھا ہے کہ غلطی ماننے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اگر ہم باضد ہو کے لگے رہیں گے اس بحث مباحثے میں، پھر تو ہماری انا آ گئی، پھر تو میں آ گئی، جب میں آتی ہے تو پھر تو کہاں جاتی ہے؟ تو اس کائنات کے اندر تو سب تو ہی تو ہے، یعنی اللہ ہے، اللہ کے جلوے ہیں۔ پھر نیت ٹھیک ہو گئی تو ابھی کام نہیں چلے گا، یہ بھی کنسیپٹ سننے آئے، ابھی کام نہیں چلے گا۔ نیت ٹھیک ہے، لیکن جہاں آپ دیکھیں کہ سچ بولنے سے فساد برپا ہو جائے گا، فساد کا موجب ہوگا کہ یہاں پہ اگر میں سچ بولتا ہوں تو جدائیاں پڑ جائیں گی اور لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ وہاں پہ آپ نے اگر سچ بولا ہے تو وہ سچ آپ نے ڈائریکشن سے ہٹ کر بولا ہے، تو وہاں پہ سچ بھی آپ کا جو ہے نا وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، آپ جناب والا کچہری میں چلے جائیں، کورٹ میں چلے جائیں، جہاں پہ انصاف کا ترازو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ انصاف کا ترازو نہیں ہے سر۔ میں بھی کوئی مولوی نہیں، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں آزاد ہو کے بات کرنے والا بندہ ہوں۔ جہاں پہ میں غلط ہوں میں سوشل میڈیا پہ آ کے کہوں گا کہ بھائی میری غلطی تھی، میں ایکسیپٹ کروں گا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے، لو جی یہ جو بندہ بات کر رہے تھے یہ پتہ ہی نہیں کہ سال عظیم صاحب تو بڑے اچھے بندے ہیں۔ بھائی مجھ سے اچھے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ نیت ٹھیک ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کا قبلہ ایک، خدا ایک، رسول ایک، راستہ ایک، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر چل پڑی؟ بیسٹ کے پیچھے چل پڑی۔ ہمارے پہلے دن کا جو بچہ ہے اس کی جو دودھ ہے، جو ڈبے والا دودھ چلتا ہے آج کل، اور وہی دودھ نہیں ہے، وہی وہ جس کو ہم دودھ سمجھ کے اپنے پہلے دن کے 2 دن کے بچے کی غذا سمجھ رہے ہیں نا بھائی، وہ دودھ بھی زہر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کو اس طرح سے، آپ کے جو حکم ہے اور ان کو اس طرح سے رنگ دیا جا رہا ہے، تو میں اس انداز میں بول کے کہا ہے صاحب عظیم صاحب کو کہ اس طرح نہ کریں، یہ غلط ہے، لوگ گمراہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے کہ جو سابقہ ویڈیو میں نے بنائی ہے ساحل عدیم صاحب نے، جہاں پہ کہا ہے کہ کھڑے نہیں ہونا، جبکہ ایک جگہ پہ حکم ہے، منع ہے کھڑا ہونا، اور انہوں نے تمام کھڑے ہونے پر جو ہے جتنی بھی اقسام ہیں ان پر پابندیاں لگا دیں کہ حرام ہے، دین میں سختی سے کہہ دیا۔ تو اس کا جو جواب تھا اس کے اندر جو میں نے رویہ اختیار کیا، جس انداز سے میں نے بات کی، تو بہت سارے ایسے چاہنے والے ہوں گے، فالورز ہوں گے ساحل صاحب کے یا ادر لوگ ایسے، کہ جنہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ یار اس بندے کو یہ جو بیان کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ساحل عظیم صاحب تو لوگوں کے لیے کھڑے ہیں یا فلاں ہے یا فلاں ہے۔ تو میری بات سن لیں، میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری بات کرنے کے بعد کیا اس کا ری ایکشن ہونا ہے۔ اللہ کے فضل سے استادوں کی مار کھائی ہے، ان کا لوٹا اٹھایا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ لوگ بہت سارے کمنٹس عجیب و غریب بھی کریں گے، یہ بات کبھی نہ بھولیے گا۔ جو بیان کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اس بات کا، کیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اصل بات سے ہٹ جاؤں؟ کیا میں یہ کہوں کہ میرے فالوور زیادہ ہو جائیں، یا میں لوگوں کی چاپلوسیاں کرنے میں لگ جاؤں کہ زیادہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں میں حق کو کیوں چھوڑ دوں؟ میں کہتا ہوں ان کا بھلا ہو، وہ آئیں، ان کو کھانا کھلاؤں میں۔ جو لوگ بھی ہماری ویڈیوز دیکھ کے یا کسی بھی موٹیویشنل ٹرینر یا کسی عالم کی جو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جتنے کمنٹس کوئی دے سکتا ہے، برے اچھے، برے دے، وہ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا۔ جن لوگوں نے ہمیشہ حق بات کی ہے نا، ان کو لوگوں نے پتھر بھی مارے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ ان سے بڑھ کر رحیم اور کریم کون ہو سکتا ہے؟ جو تمام کائنات کے لیے خیر تھے، ان کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، پتھر مارے۔ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ اور ہم ان چیزوں کے لیے ریڈی رہتے ہیں۔ جو مرضی کچھ کہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر فرق اس سے پڑتا ہے۔ کس سے سر؟
فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام کے میسیجز، پیغام جو ہم تک پہنچائے آقا علیہ السلام نے، جس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، پیٹ پر پتھر باندھے، اور ہمارے محدثین، محققین، مفسرین نے، ہم اولیاء نے، اور اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اتنی سٹرگل کی دین کے لیے، ساری زندگیاں اپنی اس دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیں، تو ہم تک حدیث پاک پہنچی اور اس پیغام کو ہم غلط رنگ دے دیں، اور جب آقا علیہ السلام کے فرامین کو، حکم کو جو ہم تک ٹھیک پہنچائے جائیں، اس حکم کو، آقا علیہ السلام کے اس میسج کو، اس پیغام کو ایک غلط رنگ دے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس پر صد افسوس۔ اور غلط پیغام دینے والے کس طرح سے ہوں کہ وہ ایک پڑھے لکھے بندے ہوں، جس طرح ساحل ادیم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک عام بندہ ہوتا تو میں اس انداز سے نہ بولتا، شاید لوگوں کو یہ انداز بڑا عجیب لگا ہو، تو لگنا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر کسی بندے کی نیت ٹھیک ہے مگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں، تو یاد رکھنا کامیابی ہاتھ نہیں آئے گی، بلکہ بہت سارے نقصان ہو جائیں گے۔ وہ بندہ تو یہ کہے گا کہ میری تو نیت ٹھیک ہے، بھئی نیت ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں، ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، محبت بھی کرتے ہیں اپنے بچوں سے، لیکن بچوں کو وہ ڈائریکشن نہیں دے پاتے۔ جب ڈائریکشن غلط ہوتی ہے تو نیت بھی ٹھیک تھی، محبت بھی تھی، ڈائریکشن غلط ہو گئی تو نقصان ہوتے ہیں۔ تو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو سر اویس نے یہ باتیں کی ہیں تو وہ شاید ساحل ادیم صاحب کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہی کرپٹ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم یہ ہر بات کو سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک بات کو 10 اینگل سے کیسے سوچنا ہے، ایک بات کو 100 اینگل سے کیسے دیکھنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب کی نیت ٹھیک ہے، مگر نیت ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک کریں اپنی۔ نیت ٹھیک، ڈائریکشن ٹھیک نہیں تو نقصان ہوگا، رزلٹس غلط نکلیں گے، بلکہ بندہ بلیم کرنے لگ جاتا ہے دوسروں کو بھی اور خود کو بھی کہ میری تو نیت ٹھیک تھی، میں نے تو ٹھیک کیا قوم کے لیے، آگے سے یہ رسپانس کیوں آ رہا ہے، اس میں بندہ ڈس ہرٹ ہوتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، تو یعنی آپ اپنی نیت کو ٹھیک کریں، پہلا کام نیت کو ٹھیک کریں، اور دوسرا کام ڈائریکشن کو ٹھیک کریں۔ وہ تتلی نکل رہی تھی نا انڈے سے باہر، تتلی کا بچہ، تو ایک بندے کی نیت تو ٹھیک سی، اس نے دیکھا کہ اس کے جو ہے نا وہ تکلیف ہو رہی ہے، پر پھنسے ہوئے ہیں، تو نیت ٹھیک تھی، لیکن جا کے اس نے کاٹ دی اس کے پر کہ یہ باہر آ جائے آرام سے، ٹھیک ہے، تو وہ جب باہر تو آ گئی، نیت ٹھیک تھی لیکن ڈائریکشن غلط میں چلا گیا، وہ اس نے جا کے پر کاٹ دیے، وہ بڑا ہو کے بچہ اڑ نہ سکا۔ اسی طرح سے میں نے جو جارحانہ انداز میں بات کی ہے، اگلی ویڈیو میں بھی میرا یہی انداز ہوگا۔ کیوں پوچھیں، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے فرامین اتنی کوششوں کے بعد اور اتنی محنتوں کے بعد جو ہم تک پہنچے ہیں، ہسٹری میں پڑھیں کیا کیا ہوگا جا کے، مسلمانوں کی کتابوں نے کیا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور بغداد شریف کی جو بہت بڑی دنیا کی لائبریری تھی، اس کو کس طرح سے جلا دیا گیا اور اس سے کتابیں نکال کے کس طرح سے وہ دریا کے سپرد کر دی گئیں۔ تو کتنی محنت سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، پھر آقا علیہ السلام کے فرامین حدیث پاک کو غلط جوڑ موڑ توڑ کے کوئی بندہ بیان کرے تو اس پر غصہ نہ آئے تو کیا آئے، دکھ ہوتا ہے۔ میں لوگوں کے لیے نہیں بولا یہاں پہ کہ کوئی، یہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بولا، نہ میں نے بولنا ہے، نہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ بلے بلے کریں، میری تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں جھوٹ بول کے تعریفیں کرواتا پھروں۔ لہٰذا میں جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے، اگلا جواب جو ہے، میں نے ساحل ادیم صاحب کو کہا ہے کہ مجھے آپ جواب دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ویڈیو آئے گی، تو میں ان کے انتظار میں ہوں۔ میرا کرائیٹیریا ہو رہا ہے، میں لوگوں کو اس طرح سے یوٹیوب پہ آ کے ان کی باتوں کے جواب نہیں دیتا۔ تمام لوگ یہ بات سن لیں، میں نہیں، بڑی اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی کلپ دکھا دیتا ہے، خود بھی بعض دفعہ سامنے آ جاتی ہیں چیزیں، تو عجیب و غریب باتیں اس امت میں چل رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلم تیرا قبلہ ایک، آپ فرماتے ہیں کہ دا میوزک آف اسٹرینج لینڈز، دا میوزک آف انٹیک لینڈ ود اسلام فائر بلینڈس۔ اب دیکھیں ایک کتنی پیاری بات کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں اے مسلمانوں، آپ کا قبلہ ایک، خدا ایک، رسول ایک، راستہ ایک، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کدھر چل پڑی؟ ویسٹ کے پیچھے چل پڑی. ان کا اٹھنا بیٹھنا پہننا ہر چیز جو ہے وہ اس طرف چل پڑے ہیں. کھانا پینا بھی ہمارا جو ہے ان کی طرح ہی ہوتا جا رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلم تمہارے پاس تو قبلہ ہے، مکہ ہے، مکہ جیسی چیز یورپ کے پاس نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ ڈائریکشن ہو کہ وہ ایک ہی مرکز پہ جھکتے ہوں جا کے. تو اس لیے میں جواب نہیں دیتا ان فضول باتوں کے کہ اب اس دور کے اندر بھی آ کے ہم یہ لوگوں کو سکھاتے پھریں تم نے اٹھنا ہے اور تم نے نہیں اٹھنا. ٹھیک ہے، یعنی ان چیزوں میں ہم الجھ گئے ہیں. جبکہ ہمارے مد مقابل اگر دیکھیں کمپیئر کریں تو دوسرے لوگ عملی طور پر پریکٹیکلی کتنے آگے چلے گئے ہیں اور وہ اگلی دنیا میں جا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فزیکلی فائدہ ہو ان سے. لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ پھر سر آپ نے کیوں جواب دیا، تو اس کا سن لیں. میں نے پہلے کہا کہ ہم جواب اس طرح نہیں دیتے بہت ساری، کیونکہ ہمارا کرائٹیریا اور ہے ہم ہر وقت تقریباً خدمت خلق میں مصروف ہوتے ہیں. ہمارا سسٹم ایسا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ہر وقت ہم جو دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ سننے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان کے کام آنا، ہر طرح سے کوشش ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم وہ کریں گے یا پھر یہ کریں گے. لیکن کیا ہم مسلمان انہی باتوں میں الجھے رہیں گے اور عجیب و غریب ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے یوتھ کے دماغ میں کہ یار یہ چل کیا رہا ہے. مگر میں نے اس لہجے کے اندر جواب کیوں دیا؟ کیونکہ میرا حق یہ بنتا تھا. میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، میرا حق یہ بنتا تھا، میں نے اسی انداز میں جواب دیا. کیوں؟ یہ بھی دین اسلام بتاتا ہے کہ پھر آپ کو اسی انداز سے بولنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پتھر کھائے، پیٹ پر پتھر باندھے اور ہمارے لیے اتنا کچھ کیا کہ یہ قوم، یہ امت سمجھ جائے، لوگوں کے لیے کہ لوگ سمجھ جائیں کیا کچھ نہیں آقا علیہ السلام نے اذیتیں برداشت کی. اور پھر آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ٹیچنگز ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، آپ کے فرامین ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے میسیجز جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے جو ہم تک جس طرح سے آقا علیہ السلام نے بتایا ہے اسی طرح سے ہم تک پہنچنے چاہیے. تو جب وہ اس طرح سے نہیں پہنچتے تو دکھ ہوتا ہے. تو میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کے فرامین اور میسیجز کو کس طرح سے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے. جس طرح سے کہ ساحل ادیم صاحب نے وہ جو بات تھی، ٹھیک ہے، اس حدیث پاک کو، حضرت انس والی حدیث پاک کو انہوں نے جس طرح سے بیان کیا اور اس سے جس طرح سے کچھ نکالا اور سب پر حکم لگا دیا، جبکہ ایک جگہ پہ کھڑا ہونا منع ہے، باقیوں پہ کھڑا ہونا منع نہیں، جس میں رسپیکٹ بھی آتی ہے. جو اگلی ویڈیو میں میرا جواب آئے گا، میں ساحل ادیم صاحب کے رپلائی کا انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد. خیر، تو میں کیوں بولا؟ میں اس لیے بولا کہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے، ایک عام بندہ نہیں کہ کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے، ایک وہ بندہ جو پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لیڈ کر رہا ہو لوگوں کو، اور اسے کیوں نہیں پتا کہ جب وہ حدیث پاک بیان کر رہا ہے تو وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے حدیث پاک کو سامنے رکھے، پھر اصولین اور محدثین کی اس پر تحقیق کو سامنے رکھیں، اس کو سامنے رکھ کے پھر باہر کوئی حکم لگائیں لوگوں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام میں کتنی یہ بات سختی سے منع ہے کہ دین کا پیغام غلط مت پہنچاؤ لوگوں تک، اس بندے کے لیے سزا بھی ہے. میں تو صرف بول رہا ہوں اس انداز سے جھنجھوڑنے کے لیے کہ انہیں پتہ چلے کہ ایسے نہیں کرتے. دکھ سے بول رہا ہوں میں کہ یہ کیا چل رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقام پہ گئے تو ایک بندہ واز کر رہا تھا لوگوں کو، جس طرح سے آج کل ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں پہلے بتا رہا ہوں. اچھا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسے پوچھا کہ اے شخص، کیا تجھے ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتے ہو تم؟ ناسخ اور منسوخ آیات کا. اس نے کہا نہیں. تو آپ نے بڑی سخت لہجے سے بات کی اور کہا خبردار آئندہ تم اس طرح سے واضح و نصیحت کرو لوگوں کو، جب تک تم علم نہیں رکھتے پورا تم بات کیوں کرتے ہو تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو. تو اس لیے میں یہ بولا ہوں، اور یہ صرف ساحل ادیم صاحب کے لیے نہیں ہے، کل کو میرے اندر بھی اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے یہاں سے پکڑ کے جھنجھوڑیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا جو آئمہ ہے، میری امت کے جو علماء ہیں، ٹھیک ہے، جو لیجنس ہیں، ان کا آپس میں جو اختلاف ہے یہ باعث رحمت ہے. تو اس لیے ساحل ادیم صاحب کے لیے پیغام ہے، جواب جب اگلا آئے گا ان کے رپلائی کے بعد میرا، تو اس میں میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ساحل ادیم صاحب، اگر میں ٹھیک ہوں، میں نہیں، جن کی باتیں ہیں، جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، وہ اپنی نفی کرتا ہے، میں کیا ہوتی ہے اس میں؟ میں تو ہے ہی نہیں ہے سر. کیونکہ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، کس کا سکھا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے حبیب کی تو بات دے رہے ہیں ان کو.
تو اگر میں جو نیکسٹ ویڈیو میں دلائل مزید دے دوں گا، پچھلی ویڈیو میں بات کلیئر ہے سمجھنے والوں کے لیے، لیکن نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو دلائل اور باقی چیزیں آئیں گی جس میں عزت کے لیے، اکرام کے لیے، رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہو جانا یعنی کہ کمپلیٹ ثابت ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ساحل ادیم صاحب سے میں یہ متوقع ہوں کہ وہ اس بات کو مانیں گے، ایکسیپٹ کریں گے۔ میرا مطلب اپنی تعریفیں کروانا نہیں ہے، ویورز بڑھانا نہیں ہے، میں کسی وجہ سے بول رہا ہوں، جس کے لیے میں بول رہا ہوں وہ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، میرا یہ یقین ہے۔ لہٰذا ساحل ادیم صاحب ایکسیپٹ کریں گے اگر حقائق سامنے آ جائیں، میرے پیچھے نہ چلے کوئی بھی، میری بات نہ مانے، مگر میری بات ہو تو نہ مانے، اگر میں وہ بات کروں جو حق ہے، ٹھیک ہے، جو سچ ہے، تو سچ جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ہم تو پھر آقا کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے بھائی میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں بھی قوم کے لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں اور کس طرف الجھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی ساحل ادیم صاحب، آپ کے لیے میری یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے اور گزارش بھی ہے، یہ سن لیں دھیان سے، کہ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہونے سے تب تک کام نہیں چلتا جب تک اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے۔ نیت ٹھیک ہے، میں بھی جانتا ہوں بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے، لو جی یہ جو بندہ بات کر رہا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ ساحل ادیم صاحب تو بڑے اچھے بندے ہیں۔ بھائی مجھ سے اچھے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ نیت ٹھیک ہے مگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں اس کا استاد شیطان ہے۔ تو ساحل ادیم صاحب اگر دین کی ویسے تو بات کریں، اچھی اور بری کی تمیز دیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، مگر حکم جب جاری کرنا ہوتا ہے تو تب تک بغیر استاد کے یہ آگے نہ چلیں۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی استاد نہیں تو اس کا استاد شیطان ہے، تو پھر انہیں خود سوچنا چاہیے یہ بات۔ لہٰذا اگر ڈائریکشن غلط ہے تو کام خراب ہے، نیت ٹھیک، ڈائریکشن ٹھیک نہیں، تو سب سے پہلا کام بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جو اعمال ہیں، ٹھیک ہے جی، اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، تو پہلا کام نیت ٹھیک کریں، اپنی نیت ٹھیک کریں، پھر نیت ٹھیک ہو گئی تو ابھی کام نہیں چلے گا۔ یہ بھی کنسیپٹ سن لیں آج، ابھی کام نہیں چلے گا، نیت ٹھیک ہے لیکن نیت اس لیے ٹھیک کی کہ اب ڈائریکشن بھی ٹھیک چوز کرنی ہے۔ صرف نیت ٹھیک ہونے سے ساحل ادیم صاحب کام نہیں چلتا، کہاں پہ آپ کی ڈائریکشن رہوں گا اس پر توجہ فرمائیں۔ جیسے کہ اب دیکھیں تمام تر چیزوں کو اللہ نے ایک چیز کے اندر بند کر دیا، اگر آپ اس سے ہٹ کر چلیں گے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دا لا آف نیچر، اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر، اکارڈنگ ٹو دا لا آف اسلامک جورسپروڈنس۔ اب کیسے؟ جیسے ہمارے پاس قبلہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک ڈائریکشن میں پڑھتے ہیں، نیت تو ٹھیک ہے تو ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے، نماز قبول ہے، لیکن نیت ٹھیک ہے، ڈائریکشن غلط کر دی، قبلہ ادھر ہے، آپ کہیں گے نہیں میرا تو ادھر ہے۔ اب چونکہ ڈائریکشن غلط ہوگی تو نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہے، سچ بولنے کا کتنا حکم ہے کہ مسلمان کو چاہیے وہ سچ بولے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی کہ سچ کی بڑی برکت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ دن قیامت کو اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو حکم دے گا کہ اے صدیقین سچے لوگوں آ جاؤ میرے دیدار کے لیے، سب سے پہلے اللہ سچے لوگوں کو دیدار دے گا اپنا۔ تو سچ کی بہت بڑی پار ہے، مگر بات پھر ڈائریکشن پہ آئے گی، ڈائریکشن سے ہٹ کر سچ بولنا بھی غلط ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا اچھا سر سچ بھی ڈائریکشن میں بولنا ہے؟ جی سچ بھی ڈائریکشن میں بولنا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں کہ سچ بولنے سے فساد برپا ہو جائے گا، فساد کا موجب ہوگا کہ یہاں پہ اگر میں سچ بولتا ہوں تو جدائیاں پڑ جائیں گی اور لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، وہاں پہ آپ نے اگر سچ بولا ہے تو وہ سچ آپ نے ڈائریکشن سے ہٹ کر بولا ہے، تو وہاں پہ سچ بھی آپ کا جو ہے نا وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ آپ نے غلط کیا ہے، غلط کنسیڈر کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جھوٹ دیکھو نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھیں سبحان اللہ، آقا علیہ السلام ہمارے وہ لیڈر ہیں، وہ نبی ہیں، وہ رہنما ہیں کہ ان سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہ ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام ہر بات بتا کے چلے گئے۔ اب جھوٹ دیکھیں، قربان جائیں، اب جھوٹ دیکھیں کہ جھوٹ بولنا سختی سے منع ہے، دین اسلام میں منع ہے، سب کو پتہ ہے منع ہے۔ اب جھوٹ اگر ڈائریکشن میں بولا جائے تو وہ جائز ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ڈائریکشن میں کچھ بھی کرنا ہے تو ڈائریکشن میں، مثلا جھوٹ ہے نہیں بولنا، مگر آپ دیکھیں دو دین اسلام کا مسئلہ ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب دو لوگوں کی صلح کروانی ہو، ان کو آپس میں جوڑنا ہو تو آپ اس وقت جھوٹ بول سکتے ہیں۔
تو چونکہ جھوٹ ڈائریکشن میں بولا اب ایکسیپٹیبل، اب جھوٹ کی وہ سزا نہیں، آپ کو غلط کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، آپ غلط نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے یعنی 3 مقامات پہ جو جھوٹ ہے اس کو، تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے ایپ پر پردہ ڈالنا ہے، آپ نے ایسی سچویشن بن گیا کہ وہ بے پردہ ہو جائے گا تو آپ جھوٹ بول دیں، تو یہ آپ نے ڈائریکشن میں جھوٹ بولا، تو جو جھوٹ بھی ڈائریکشن میں بولا جائے اس کی بڑی طاقت ہے، وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو نو دا پاور آف ڈائریکشن۔ اب اسی طرح سے نیت ٹھیک ہے، سر میری تو نیت ٹھیک تھی، میں نے جب سچ بولا ہو، بھائی چنگی تیری نیت ٹھیک سی، سچ بول کے بیڑا غرق کر دیا اگلے کا۔ ہاں وہاں پہ کبھی جھوٹ نہ بولے جب آپ کو پتا ہو کہ 2 فریق آمنے سامنے ہیں۔ اگر میں نے جھوٹ بولا تو ایک کی تو جو ہے نا اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، وہ تو تختے پر چڑھ جائے گا، اس کو تو پھانسی ہو جائے گی، اس کو تو سزا مل جائے گی، کچھ بھی، تو گناہ اس کا ہے، اس کے وہ وہاں پہ آپ نے سچ ہی بولنا، چاہے آپ کی گردن بھی اڑا دی جائے۔ تو ہمارے دین اسلام میں بھی جو ہم تک دین پہنچا ہے، یعنی کہ میں یہ کیا کہوں، مولویوں کو کہوں، علماء کو کہوں، کس کو کہوں، میں کس کو غلط کہوں، خود کو غلط کہوں، میں کس کو کہوں غلط؟ بس غلط وہی ہے جو جھوٹا ہے، جس نے جان بوجھ کے تعلیمات جو ہیں ہم تک اس طرح سے پہنچائی ہیں، بس وہی غلط ہے۔ ٹھیک کس کو کہوں اور غلط کس کو کہوں؟ اب ہم کہتے ہیں جی مولوی غلط، فلاں غلط، اور بھائی مولوی میں چلے جائیں، علماء میں چلے جائیں، پیروں میں چلے جائیں، پیر الزام جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آستانہ شریف پہ، جو اچھے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، فتویٰ نہ دے دیجئے گا۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، آپ جناب والا کچہری میں چلے جائیں، کورٹ میں چلے جائیں، جہاں پہ انصاف کا ترازو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ انصاف کا ترازو نہیں ہے سر۔ اب کس کو کہیں گے کہ صرف مولویوں کا قصور ہو گیا، رٹ لگائی ہوتی مولویوں سے دین۔ اصل میں یہ ایک غلط علامہ، ہم اس لیے کیجویلٹی میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی جس بندے نے ہم تک دین پہنچایا نا، جان بوجھ کے غلط پہنچایا ہے، واقعی وہ مجرم ہے، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن جمع میں ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات، تو کیونکہ بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب پیر سیاست میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب علماء دیکھ لیں جو گورنمنٹ کے اندر جو ہے ایک ڈیگنیفائڈ لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایلیویٹ کیا ہوا ہے ساتھ مل کے، وہ لوگ دیکھ لیں جو حق بات کہیں، جس طرح سود پر بات کرنی، دیگر چیزوں پر، وہ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، ہماری نیکسٹ ویڈیو ان چیزوں پر آئیں گی، میں تو سوشل میڈیا پہ آنا نہیں چاہتا تھا، پہلے چند ویڈیوز جو ہماری تھیں یا رکھی ہوئی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھی کہ بھئی سن لیں، لیکن بار بار فورس کیا جاتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں مصروف اتنا ہوتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یا ہمارے پاس وہ ٹاپکس بہت ساری فائدے کی چیزیں جو انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کس کو غلط کہیں سر بتائیں، اور کس کو ٹھیک کہیں بتائیں۔ ایک کو آپ غلط کہہ دیں کہ مولوی غلط ہے، فلاں غلط ہے، میں بھی کوئی مولوی نہیں، کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں آزاد ہو کے بات کرنے والا بندہ ہوں۔ جہاں پہ میں غلط ہوں، میں سوشل میڈیا پہ آ کے کہوں گا کہ بھائی میری غلطی تھی، میں ایکسیپٹ کروں گا۔ مجھے کوئی کہے، میں تو اس میں دیر نہیں لگاتا، ہم نے سیکھا ہی ہے، ہم نے پہلا سبق ہی یہ پڑھا ہے کہ غلطی ماننے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اگر ہم باضد ہو کے لگے رہیں گے اس بحث مباحثے میں، پھر تو ہماری انا آ گئی، پھر تو میں آ گئی، جب میں آتی ہے تو پھر تو کہاں جاتی ہے؟ تو اس کائنات کے اندر تو سب تو ہی تو ہے، یعنی اللہ ہے، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کا ہی حکم لاگو کرنا ہے لوگوں پہ۔ تو جب میں ہی نہیں ہے ہمارے اندر، جب ہم اپنے آپ سے آزاد ہو کے بات کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں اپنی غلطی قبول کرتے ہوئے کوئی بھی شرم نہیں آئے گی، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ عوام ہمارے پیچھے ہو جائے، عوام ہمارے لیے واہ واہ بلے بلے کرے۔ یہ بڑا خطرناک ہے، جو بلے بلے کروانے کے لیے تقریریں کرے گا نا، اس کے لیے پڑھ کے دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ، اب تو ہر چیز عام ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اتنا شرابی کبابی کی سزا نہیں جو بلے بلے واہ واہ کروانے کے لیے بولے گا، لہذا بھائی ہم خود کے لیے نہیں بول رہے۔ ساحل ادیم صاحب کو جو میں نے کرخت لہجہ اختیار کیا، دکھ سے اختیار کیا ہے، وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ دکھ ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے فرامین کو جوڑ موڑ توڑ کے بغیر تحقیق سے انہوں نے بیان کر دیا، وہی بات آئے گی کہ ڈائریکشن غلط تھی۔ تو جب ہمارے پیر خانوں پر چلے جائیں، وہاں پہ مسئلے خراب ہو گئے، حکومت پر چلے جائیں، حکومتی سطح پہ مسئلے خراب ہیں، علماء کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ مسائل بگڑ چکے ہیں، اب یہاں پہ کون کنٹرول کرے گا؟ اگر ایک یا دو پارٹیاں مل کے اکٹھی ہو کے سچائی پہ کاربند کھڑی ہوتی ہیں تو آگے اتنے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کریں گے بات، مجھے پتا ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں ان چیزوں کا جواب نہیں دینا چاہتا، او بھائی یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اب آپ او بھائی کسی کے لیے کھڑا ہونا ہے تو مستحب ہے، ہو جائے، نہیں ہونا تو اس میں گناہ بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ حرام ہے، منع ہے، یہ بات اچھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح سے نہیں، پھر تو اگر ہم اپنے والد کے آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو حرام کے درجے میں آگے۔ خیر وہ میری نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ چیزیں آئیں گی، میں ساحل ادیم صاحب کے رپلائی میں ہوں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں غلطی مانوں گا۔ اگر ساحل ادیم صاحب یہ بات نیکسٹ ویڈیو بھی سننے کے بعد ایکسیپٹ کریں کہ بھائی میں یہاں پہ غلطی پر ہوں، تو مجھے اس بات کی بڑی دلی خوشی ہوگی، اور یہی اختلاف باعث برکت ہو جائے گا۔
تو اسی طرح سے آپ ڈاکٹر کی فیلڈ میں چلے جائیں، نیک ڈاکٹر کی، نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے پہلے بتا دیا، سچے جو ہیں وہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی مانتا کوئی نہیں، کیونکہ سچ سننا کوئی نہیں چاہتا، نہ سچ کو سننا چاہتا ہے، نہ سچ پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، نہ سچی بات کسی کو اچھی لگتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ پھر وہ مجھے بلیم کریں، سارا ایسے جو مرضی کہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سے بول رہا ہوں، سینٹر میں کوئی فلٹر نہیں ہے۔ ہمارے پہلے دن کا جو بچہ ہے، اس کی جو دودھ ہے، جو ڈبے والا دودھ چلتا ہے آج کل، اور وہی دودھ نہیں ہے، وہی وہ جس کو ہم دودھ سمجھ کے اپنے پہلے دن کے 2 دن کے بچے کی غذا سمجھ رہے ہیں نا بھائی، وہ دودھ بھی زہر ہے۔ زہر سے مطلب کہ وہ دودھ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ملاوٹ ہو چکی ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ ایک ریڈی والا بھی ملاوٹ کر رہا ہے، ایک جناب حکومتی سطح پہ بیٹھ کے بندہ بڑے پورٹ فولیو پہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اپنی باتوں میں بھی ملاوٹ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، اور حرام کا پیسہ کھا رہا ہے، سود کر رہا ہے، کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ اب کس کو کہیں؟ کسی ایک کو؟ اگر میں آپ کسی کو کہوں گا تو میں خود کون سا اتنا اچھا ہوں؟ اس لیے کدھر جائیں پھر؟ تو ہم یہی جملہ بولیں گے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے سے ڈی ٹریک ہو گئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ انہی بحث مباحثے کی وجہ سے۔ اب آپ پھر مجھ کو کہیں گے کہ سر آپ نے کیوں بحث کی؟ میں نے بحث نہیں کی، میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کیا۔ میں ان کے لیے بولا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرامین کو اس طرح سے، آپ کے جو حکم ہے اور ان کو اس طرح سے رنگ دیا جا رہا ہے، تو میں اس انداز میں بول کے کہا ہے ساحل عدیم صاحب کو کہ اس طرح نہ کریں، یہ غلط ہے، لوگ گمراہ ہوں گے، اس لیے بولا ہوں۔ تو مجھے ضرورت کیوں پیش آئی اس طرح سے بولنے کی؟ کیونکہ ساحل عدیم صاحب نے یہ پوائنٹ پہلے اٹھایا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں، اس طرح کے مسئلوں میں الجھنا چھوڑ دیں، یہ وہ مسئلے ہیں کہ آپ کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو مسئلہ کوئی نہیں۔ اب کیوں اس پر اتنی وہ کرنی ہے؟ لیکن میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ دین کا مسئلہ غلط بیان کیا جا رہا تھا، اس لیے میں نے کہا ہے، ورنہ بہت ساری لوگوں کے جواب آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، میں نہیں دیتا، نہ دینے ہیں۔ تو جو ہمارا اصل مقصد تھا چینل کا، وہ آگے انشاءاللہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو اس لیے وہ کام کریں ہم مل کے سارے لوگ کہ جو لوگوں کو فائدہ ہو۔ لوگ گھروں میں پریشان ہیں، مائیں پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، کسی کا باپ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، کسی کی ماں چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ باتیں سوجی ہوئی ہیں کہ اس کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے نہیں ہونا، داڑھی اتنی ہو اتنی ہو اتنی، اور بھائی لوگوں کے فائدے کے کام کرے جو انبیاء ہمیں سکھا کے گئے ہیں، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی باتوں کو۔ یہ جزیات ہیں، تو جزیات میں نہیں پڑھتے، آئمہ فرما گئے ہیں کل کو پکڑیں، یہ جزیات ہے۔ کل کیا ہے؟ لوگوں کی بھلائی کرنی، فائدہ کرنا، ان کے کام آنا خلقت کے، ٹھیک ہے۔ ہاں جہاں پہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے وہ آواز بلند کریں کہ سر یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ کریں نا۔ اس ٹائم اس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے کہ داڑھی اتنی ہو رفع دین کر کے نماز پڑھنی ہے نہیں، یا کس کے لیے اٹھنا ہے کس کے لیے نہیں اٹھنا، اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب ضرورت کس کی ہے کہ یہ سود کا نظام ہمارے ملک میں رائج ہو گیا ہے، ہماری غذا زہر ہو چکی ہے کھاد اور سپرے کی وجہ سے، یہ ڈالڈا، یہ چیزیں، وہ فاسٹ فوڈ، وہ چیزیں ہمارے ملک میں ہیں جن کے کھانے اور پینے سے ہماری قوم کا بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے۔ 10 سال کے بچے، 5 سال کے بچے کو کینسر ہو رہا ہے، جگر کا کینسر ہو رہا ہے۔ ہماری آرمی کیوں نہیں تیار ہو رہی اس طرح سے کہ وہ جوانوں میں وہ قوت ہی باقی نہیں رہے گی، ہماری جو غذا ہے وہ زہر ہو چکی ہے۔ اس چیز پہ بولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری غذا اچھی ہوگی تو ہمارے بچے قوم کھائے گی تو ان کی صحت باڈی اچھی ہوگی۔ علم، دین کے علم سے پہلے، سائنس کے علم سے پہلے، تمام تر علوم سے پہلے، جو سب سے پہلے اور جس کی زیادہ اہمیت ہے وہ علم الابدان ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی کا جو علم ہے، بایو ہے، آپ کی باڈی کا جو سٹرکچر ہے، یہ کس طرح سے مینٹیننس کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے۔ یہ کیوں سب سے اہم ہے؟ دین کے علم سے بھی سر یہ افضل ہے اور پہلے ہے، ہاں کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام اس وجود پر، اس جسم پر، اس باڈی پر اپلائی ہوتے ہیں۔ اگر یہ باڈی فٹ ہے تو آپ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر یہ باڈی انفٹ ہو گئی ہے، آپ کی ہیلتھ ہی بگڑ چکی ہے، تو ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مائنڈ بھی ڈسٹرب ہوگا۔ جب مائنڈ ڈسٹرب ہوگا تو آپ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، اور آپ پرفارمنس اچھی نہیں دے سکتے، اپنے ریلیشن بھی نہیں نبھا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فرسٹ جو تھنگ ہم جو آواز اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ صحت اچھی ہے تو سب اچھا ہے، صحت اچھی ہے تو آپ پڑھائی کر سکتے ہیں، آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، ماں باپ کی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، دیکھیں کتنے بڑے بڑے کپلے چل رہے ہیں، جو لگی ہوئے ہیں وہ لگی ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ تو اب سب کو مل کے اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں پر خیال کیا جائے۔ پوری مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ کھلی جنگ، اللہ نے فرمایا سود، تو سود پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ تربیتی چیزوں کی ضرورت ہے بھائی، اس لیے میں لوگوں کا جواب نہیں دیتا، آپ کا جواب اس لیے دیا ہے کہ دکھ ہوا ہے کہ
آقا علیہ السلام کے فرمان کو کس طرح سے بگاڑ کے، تو وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا اصل مقصد یہ نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس لیے چینل کو جو ہے وہ پروموٹ ہم کریں گے آگے۔ تو انشاءاللہ میں آخری بات یہی کہوں گا کہ ساحل ندیم صاحب، نیت اگر ٹھیک ہے تو ڈائریکشن کو بھی ٹھیک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے رپلائی کے بعد میرا جواب۔